बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे PP 52 समड़ियाल ज़िमनी इंतखाबात के बारे में। ज़िमनी इंतखाब जिसने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के जो करियर पर एक और बदनुमा दाग का इजाफा कर दिया है। नताइज ने किस तरह से नताइज को बदला गया और एक जीती हुई पार्टी को उसकी जीत को हार में तब्दील किया गया और हारी हुई पार्टी की हार को जीत में बदला गया। कल सारा दिन क्या कुछ किया जाता रहा समड़ियाल के इस एक हल्के के ज़िमनी इलेक्शन में। और जो कहते हैं कि इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं और ईद बनी गाला में करेंगे, तो हालात उनकी तरफ एक वाज़ेह इशारा कर रहे हैं। कल के ये ज़िमनी इंतखाबात, अगर ये ज़िमनी इंतखाब इसके नताइज को तब्दील ना किया जाता, अगर वाकई इमरान खान ने रिहा होना था, इमरान खान की जीत को जीत में ही रहने दिया जाता, जीत को हार में ना बदला जाता, अगर वाकई इमरान खान के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखने जा रहे हैं मुख्तलिफ हल्के या ऊपर से कोई ऐसा इशारा जो है, ये एक हल्का, इसमें इमरान खान को हराने के लिए पूरी रियासती मशीनरी जो है कल एक्टिव नज़र ना आती है आपको। हालात किस जानिब इशारा कर रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जीत को हार में बदला गया, क्या कुछ कल किया जाता रहा, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखूंगी, तो आप मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं PP 52 समड़ियाल का ज़िमनी इंतखाब। और इस ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने जी मैदान मार लिया है और नून लीग की जो हिना अरशद बड़ाइच हैं, उन्होंने 78,702 वोट लिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार पाकिर निशात घुमन साहब, इन्होंने 39,018 वोट लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा साहब, जिन्होंने 6,832 वोट हासिल किए। नाज़रीन ग्रामी, कल सारा दिन जो कुछ होता रहा, जिस तरह से जो रिपोर्टिंग हुई, जो मनाजिर, जो वीडियोस, जो तस्वीर, जो फुटेजेस, जो अपडेट्स लम्हा ब लम्हा सामने आती रहीं, उन्होंने तमाम तर जो सिस्टम है उसको आवाम पर, इस रियासत को, इस रियासती मशीनरी को, इस हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, पुलिस को, इन सब को इस आवाम के सामने आश्कार कर दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक सिर्फ इस एक हल्के के अंदर, ये आम इंतखाबात नहीं थे, ये जनरल इलेक्शंस नहीं थे, ये सिर्फ सियालकोट का एक हल्का था। और इस एक हल्के में इन्होंने जिस तरह से कंटेनर्स लगाए, इन्होंने कर्फ्यू का एक समा था, कर्फ्यू लगाया, लोगों के घरों में इन्होंने रेड्स की और जो कारकुनान थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके घरों में कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, RO ऑफिस को ताले लगाए गए, वोटों के जो थैले हैं वो चोरी किए गए, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से। ये अभी तो आती हो ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो राहील कामरान चीमा साहब हैं, उन्होंने जो वीडियो जो इस वक्त उनकी गर्दिश कर रही है, वो क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं। ओवरऑल सूरत हाल ये थी कि अगर हम 8 फरवरी 2024 के उन जनरल इलेक्शंस के साथ सियालकोट के इस एक हल्के के इस ज़िमनी इंतखाब का मुवाजना करें, तो बिल्कुल उसके बरक्स नहीं है, बल्कि सूरत हाल एज इट इज़ है। आप देख सकते हैं जिस तरह से तब फॉर्म 45 को 47 के साथ तब्दील किया गया था, सेम समड़ियाल के इस हल्के में भी वही किया गया और उसी तरह से फॉर्म 45 को 47 में तब्दील किया गया। RO ऑफिस को ताले लगाए गए। वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अपनी मर्ज़ी के वोट कास्ट किए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जिस तरह से कैंपेन रन की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कैंपेन रन की गई थी, उस वक्त जो दुश्वारियाँ थी, जो मुश्किलात थी, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर ने, इमरान खान के फॉलोअर्स ने अपनी मोहब्बत का, अपनी अफिलिएशन का कल बाहर निकल के हक अदा कर दिया है। और तारीख में ये लिखा जाएगा, तारीख में ये लिखा जाएगा, चाहे 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शंस हो, चाहे सियालकोट का सिर्फ एक ये ज़िमनी इंतखाब हो, एक हल्का हो, तारीख में लिखा जाएगा कि लीडर जिस वक्त जेल में था, जिस वक्त ईसाइयत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जिस वक्त जुल्म किया जा रहा था, जिस वक्त क्रैकडाउन किया जा रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सरेआम कत्लेआम किया जा रहा था, जिस वक्त उन पर मुकदमात चलाए जा रहे थे, उन्हें अदालतों में घसीटा जा रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वो पार्टी है जिसकी लीडरशिप के अंदर छुपे बैठे जो मुफाद परस्त हैं, वो अपने मुफाद की सियासत कर रहे थे, तो कप्तान के चंद जो सच्चे खिलाड़ी थे, उन खिलाड़ियों ने इस एक हल्के में अपनी कैंपेन चला के, और कारकुनान ने साबित किया था, पाकिस्तान की आवाम ने साबित किया है कि वो आज भी चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो और उनकी तमाम तर वाबस्तगी जो है वो इमरान खान के साथ है। इस एक हल्के जो फुटेजेस, जो मनाजिर, जो सूरत हाल सामने आती रही, जो रिपोर्टिंग होती रही, ऑल दो कि ज़ाहिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उसको चलाया नहीं जाना था, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, आप हक़ाइक़ को छुपा नहीं सकते हैं।
حقائق، جو ویڈیوز، جو تصاویر، جو اس وقت مناظر جو سامنے آتے رہے وہ کافی تھے عوام پر یہ آشکار کرنے کے لیے، سسٹم کو، اس مشینری کو، اس ریاستی مشینری کو، اس ریاست کو، اس فارم 47 کی حکومت کو آشکار کرنے کے لیے کافی تھا، اور پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح سے ان نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اور میں نے کل ہی آپ سے کہا تھا کہ چونکہ وقتی جو ان کی یہ جیت ہے، جو ثبوت ہوں گے، جو مناظر ہوں گے، وہ ثابت کریں گے کہ یہ جیت کس کی جیت ہے۔ اور کل کی وہ جس وقت انہوں نے اپنی جیت کا جس وقت اعلان کرنا تھا، خواجہ آصف بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک تصویر جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، وہ ایک تصویر کافی ہے جس میں کہ تمام تر صورتحال کی عکاسی ہو جاتی ہے، اور اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ جیت کر بھی ہار گئے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ایک جیتی ہوئی پارٹی کو ہروایا ہے، وہ ہار کر بھی جیت گئے ہیں، اور عوام کی سپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اور میاں محمد نواز شریف صاحب چونکہ لندن پہنچ چکے ہیں، اپنی عید منانے کے لیے وہاں پر ہیں وہ، تو ایون فیلڈ کے باہر انہوں نے جو میڈیا سے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ نون لیگی امیدوار کی جیت جو ہے عوامی تائید کا ثبوت ہے، اور پتہ چل گیا ہے کہ عوام کی سپورٹ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہتے ہیں سیالکوٹ پی پی 52 کی آج انتخابی جیت ہماری افواج کی فتح ہے، اور معیشت کی بتدریج بحالی کے نام ہے الحمدللہ۔ پنجاب حکومت کی عوام دوست پالیسی نے کامیابی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے، عام شہری نے بھرپور اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگرانی میں پنجاب اسمبلی کے مختلف اضلاع کے ممبران، پارٹی عہدیداران اور سیالکوٹ کے MNAs نے جس طرح سے ایک مربوط اور کمال کمٹمنٹ کے ساتھ الیکشن کیمپین چلائی، اس سے فتح یقینی بنائی۔ اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے پنجاب حکومت کی عوام دوست پالیسیاں ہیں، فیصلہ کن کردار ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری افواج کی فتح اور معیشت کی بتدریج بحالی کے نام ہے یہ ہماری جیت۔ تو جب یہ الیکشن کیمپین ہو رہی تھی، اس وقت بھی ان کی جتنی وہاں پر کیمپینز ان کی جانب سے کی گئی تھیں، وہاں پر انہوں نے جو پوسٹرز لگائے تھے نا، وہ جو بینرز لگائے تھے، وہ انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص کے لگائے تھے، اور آپریشن بنیان المرصوص اور یہ افواج اور جو ہیں یہ ہمارے جو جوان ہیں جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لے کے فتح کو یقینی بنایا تھا، عوام کی سپورٹ جو ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اور یہ افواج جو ہے یہ ان کی کوئی ذاتی فوج نہیں ہے، یہ اس ملک پاکستان کی فوج ہے، اور یہ اس عوام کی فوج ہے، جس عوام کو کہ کل یہ گھروں سے نہیں نکلنے دے رہے تھے، اور جس عوام نے پھر بھی نکل کے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے ان کو بتایا ہے کہ بھائی ہم کس کو چاہتے ہیں، ہم کس کو جتوانا چاہتے ہیں، ہم کس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور یہ فوج اسی عوام کی ہے۔ بہرحال خواجہ آصف صاحب کی وہ ایک تصویر جو ہے وہ بخوبی اس میں عکاسی ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اب ان کو بھی بابر ہو چکا ہے، ان کے اتحادیوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ان کو پنجاب کے اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ ان کی جو طرز سیاست ہے، ان کی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو وتیرہ ہے، یہ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو پوری عوام کی سپورٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کی سپورٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کل اچھی طرح سے ریلائز ہو گیا ہے کہ یہ ان کو گھسنے نہیں دیں گے پنجاب کے اندر، کیونکہ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں راہیل کامران چیمہ صاحب، ان کا ویڈیو پیغام جو ہے کافی زیادہ گردش کر رہا ہے، جس میں وہ دہائیاں دیتے پھر رہے ہیں، ان کو نظر آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں راہیل کامران چیمہ صاحب، جو انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھی تھی، جو ان کی آپ بیتی تھی، اس کے بعد انہوں نے پھر ویڈیو پیغام جو ہے اپنے موبائل فون کے ذریعے ریکارڈ کیا اور سوشل میڈیا پر ہے اس وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ سمڑیال ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی طرف سے دھاندلی کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے۔ چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن غلط نتائج چلا رہا ہے، سارا عملہ ہی اٹھا کر لے گیا تھا، اور وہ ویژولز بھی ہیں جس میں کہ پورے ووٹوں کے جو تھیلے ہیں نا، وہ پورے کے پورے تھیلے گاڑیوں میں ڈال کر کے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر چیمہ صاحب یہ بھی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں جو ہے وہاں پر جو تھے ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں زبردستی، پہلے تو RO آفیسز کو تالے لگائے گئے، پھر وہاں پر اپنا ان کے بندے گھس کے انہوں نے پھر دروازے اندر سے بند کیے، اور پھر 500 ووٹ ڈالے گئے ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر۔ یہ چیمہ صاحب کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ خود اس چیز کو بتا رہے ہیں، اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پوری طرح سے اب اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اس میں قمر زمان قائرہ صاحب ہیں، ندیم افضل چند صاحب ہیں، اب وہ دہائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ نون لیگ کی جو بدماشی اور طرز حکومت ہے، انہوں نے اپنی بدماشی کی وجہ سے یہ سیالکوٹ کا جو ضمنی الیکشن ہے یہ جیتا ہے۔ تو یہ ان کو اب یاد آ رہا ہے، ان کو جو جنرل الیکشنز تھے 8 فروری 2024 کے، تب ان کو نظر نہیں آیا تھا، تب یہ حکومت کے اتحادی ہیں نا، اور اپنے ظاہر ہے
اتحاد کیا ہوا تھا تب تو ان کو نظر نہیں آنا تھا, تب تو صرف انہوں نے حکومت قائم کرنی تھی, مل کے انہوں نے جو ہے وہ بندر بانٹ کرنی تھی تمام تر اقتدار کی اور تمام تر جو ہے وہ اپنے مفاد کی. تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے وہاں پر دھاندلی کی ہے. اچھا جی, اس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی سامنے آیا. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ضمنی انتخاب جو ہے کھلم کھلا اس میں دھاندلا کیا گیا ہے. سمڑیال کے انتخابی نتائج مریم نواز کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. نون لیگ جیت کر بھی ہار گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہار کر بھی جیت گئی. ہم مطمئن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سمڑیال کے ان انتخابات کے بعد اپنے اتحادیوں کے ساتھ اب آپ کو کھڑی نظر نہیں آئے گی. آپ کو اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ابھی تو یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے, ابھی تو ان کی سٹیٹمنٹس سامنے آ رہی ہیں. ابھی آگے دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے. جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے اتحادی جو ہیں انہوں نے ان کو مزہ چکھا دیا, ان کو بتا دیا ہے کہ بھائی جب ہم اب اس طرح کرنے پہ آتے ہیں اور جب ہم جو ہے سیاست کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم اپنوں کی قربانی دے دیتے ہیں, بھائی کی قربانی دے دیتا ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. پھر ہم کس طرح سے صوبے آپس میں بانٹ لیتے ہیں, وزارت عظمیٰ اور صوبوں کی جس طرح سے ہم نے آپس میں یہ مل بانٹ کے کھایا ہے. تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی یہ اتحادی ہمارے جو وقتی اتحادی ہیں ویسے یہ ہمارے لیے کیا میٹر کرتے ہیں. تو یہ سیالکوٹ کے ایک اس حلقے نے ثابت کر دیا. بظاہر تو کہا جا رہا ہے ہمارے جو سیاسی مبصرین ہیں ان کی جانب سے کہ ایک حلقہ ہے, صرف ایک حلقہ, یہ میٹر نہیں کرتا ہے. کرتا ہے میٹر, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اس ایک حلقے نے ان کا پول کھول کے رکھ دیا ہے. اور یہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں ان کا جو کریئر ہے اور ان کے اس کریئر پر ایک اور بدنما داغ لگا دیا ہے اس سیالکوٹ کے ایک ضمنی الیکشن نے. انہوں نے ایک اور اضافہ کر لیا اس بدنما داغ کا, جس طرح سے کیونکہ اوپر دیکھا جا رہا تھا ان کی طرف سے کہ کب اشارہ ہو اور کب کہا جائے کہ بھائی یہ آپ نے کیا کرنا ہے, نتائج کو کس طرح سے تبدیل کرنا ہے یا ایز اٹ از نتائج کو رکھنا ہے. تو وہ لوگ ان کے لیے بھی یہی کہنا چاہوں گی اور وائنڈ اپ کروں گی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان عید بنی گالہ میں کریں گے, عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں, تو بھائی یہ حالات ہیں, یہ صورتحال ہے, یہ عکاسی کر رہی ہے, یہ اشارے ہیں, یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو اس ایک حلقے میں ہی عمران خان کو جیتنے دیا جاتا اور نتائج کو تبدیل نہ کیا جاتا. عمران خان کی جیت میں ہی رکھی جاتی, اس کو ہار میں نہ بتا جاتا. ویلاگ سے اجازت دیجیے, آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.